السلام علیکم. السلام اللہ کاش آپ دوستوں سے مخاطب ہوں. کل میں سوشل میڈیا پہ ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک کلپ جو ہے نا وائرل ہو رہا تھا، جس میں حامد میر ایک ساتھی خاتون جرنلسٹ سے مخاطب تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ جو تھے ان کی جو پالیسیاں تھیں وہ ملکی دفاع اور اس کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے متصادم رہی ہیں. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، چاہے وہ مسلح افواج کا ہو، فوج کے کسی شعبہ کا ہو، وہ پوری فوج کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ باس کوئی بھی اس طریقے سے الزام دیں گے تو جو پوری وہ سپاہ ہوگی یا فوج کی، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے یا جو اس کا اپنا ذاتی جو معیار ہے، جو وقار ہے، وہ کس کھاتے میں جائے گا. کیونکہ باس یا کمانڈر ہی پوری جو ہے نا وہ اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور کمانڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اگر لیڈر ہی ایسا ہو تو جو لیڈر کے ساتھ جو اس کے ہمراہی یا ہجوم ہوتا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا. ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ میں چونکہ خود موازنہ کرتا رہا ہوں کہ ہماری جتنی ایل او سی کا جو یہ بارڈرز کا ایریا ہے، چھوٹے چھوٹے اور کچے کچے یہ مورچے ہوا کرتے تھے. پہلی بار دیکھنے میں اور جو ہے نا وہ مشاہدے میں آ رہا ہے کہ دیکھیں ڈیفینس بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے. ماضی کی نسبت بینکرز مورچے پختہ ہیں اور اچھی شیپ میں وہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایران کی جو پاکستان کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں کتنے 100 کلومیٹر ہیں، وہ سب پہ باڑ لگی ہیں، اور ہر باڑ کی ایک متعلقہ حد کے بعد جیسے کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد وہاں ایک قلعہ تعمیر کیا گیا ہے، جہاں سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں جو مطلب جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو دفاع اور واچنگ کے لیے موجود ہیں. آپ بلوچستان کی جو پوری سرحد ہے وہ دیکھ لیں کتنے کلومیٹر لمبی ہے، پوری کی پوری سرحد پہ باڑ لگی ہے. جیسے بالکل انڈیا نے آزاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو جو منقسم کرتی ہے وہاں باڑ لگائی ہے. وہ باڑ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس پہ اربوں ڈالر لگے ہیں. ٹھیک ہے، یہ باجوہ صاحب کے دور میں ہوا ہے. آپ اور باتوں کو چھوڑیں، جب JF-7 تھنڈر جو طیارہ ہے ہمارا، جس پہ ہم فخر جتاتے ہیں، سستا سا طیارہ ہے لیکن اتنی بڑی کوئی جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی، رفتار، معیار اور جدت کے حوالے سے یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور اچھا لڑاکا طیارہ ہے. لیکن اس باوجود بھی پاکستان نے چائنا سے دفاع کی. جب دیکھا کہ انڈیا نے فرانس سے رافیل خریدے تو ہم نے J-20 طیارہ لیا، باجوہ صاحب کے دور میں لیا، اور یہ J-20 طیارہ اتنا اچھا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو ریپیٹر F-35 ہے یہ بالکل اس کے ہم پلہ ہے. ٹھیک ہے، اور J-10 بھی خریدے ہیں پاکستان نے. اور اس کے بعد ابھی حامد میر صاحب ایک خاتون سے کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے جو ٹینک ہیں وہ نکارہ ہو چکے ہیں، میرے پاس ڈیزل نہیں ہے. ایک عام جھٹکی سی بات ہے کہ مسلح افواج کا ایک سپہ سالار ہے، وہ اس کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے. سیکورٹی کے معاملات عوام کی سطح پہ اتنے جلدی ڈسکلوز نہیں کیے جاتے، لیکن ایک مسلح افواج کا سپہ سالار پورے ملک کے 25 صحافیوں کو بلا کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا نکارہ ٹینک اور ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں. کوئی عقل مانتی ہے؟ ایک سوال ہے، ان کو کیا ضرورت پڑی کہ 25 اتنی کون سی رائے عامہ گمراہ ہو رہی تھی، کون سا الیکشن ہو رہا تھا کہ لوگوں کو جو ہے نا موٹیویٹ کیا جائے، اور یہ سیکورٹی ریزن جو ہے وہ 25 صحافیوں کو بلا کے، اور یہ وہی حامد میر صاحب جن کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار کہ جی مجھے گولی لگ گئی ہے اور یہ کسی ISI کے ونگ نے ماری ہے. یہ وہی حامد میر صاحب کہ جب اجمل قصاب انڈیا میں پکڑا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، ان کا ایک پارلیمنٹرین کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اجمل قصاب ہمارا ہے، تو یہ اپنے میڈیا کو لے کے بہاولپور کے بابر نگر وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جی اجمل قصاب ہمارا ہے. ٹھیک ہے، سیکورٹی لیبس ہوتے ہیں، سیکورٹی پالیسیز ملک کی دفاع یا جسٹس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ متصادم ہوتی ہیں، تو ہم یہ درد دل رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہمیں انڈیا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کا دل بھی شاید بڑا ہوا ہوگا کہ اجمل قصاب نے ایسا کیوں کیا. اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ ہمارا ہی تھا وہ، تو تب انہوں نے اتنا ایسا متنازع بیان دیا کہ انڈیا نے آج بھی انڈیا اس بیان کو اس جو حامد میر صاحب نے دیا تھا اور جو میاں نواز شریف نے دیا تھا پاکستان کے خلاف کوٹ کرتا ہے. آج بھی وہ کوٹ کرتا ہے، اور ہم اس حوالے سے اپنے بیانیے میں جو ہے نا وہ کمزور ہوتے ہیں اور دنیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم ٹیررسٹ جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باجوہ پالیسیز دیکھیں، پاک ایران جو ہے بارڈر اس پہ باڑ، پاک بلوچستان بارڈر پہ باڑ، J-10 J-20 طیارے، الخالد ٹینک کا جدید ورژن، اس طرح مزائل کی بات بھی ہوئے، اور فوجی جو دیگر حالات ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے باجوہ ڈاکٹران اتنا ناکام اور نکارہ گزرا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے ایک باس کو جو ہے نا اس طریقے سے بلیم کرنا اور الزام دینا شروع ہو جائے، اور حملہ علمی میں ایسا کرتے ہیں کہ مسلح افواج کے جتنے بھی جنرل کرپٹ ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ایک ملک کا ایک کمانڈر ہے جو ایک لشکر کو لیڈ کر رہا ہے وہ خود کرپٹ ہے، تو آپ جو پچھلا لشکر ہے اس کی کریڈیبلٹی وہ کتنی صاف اور جو ہے نا وہ دیانتدار یا وہ ذمہ دار ہو سکتی ہے؟ قطعی نہیں. بعض اوقات ڈس انفارمیشن ہوتی ہے کہ ایک بندے کے ادارے کے سربراہ کو اس قدر متنازع کیا جائے. اب بڑی بات ہے کہ اگر کشمیر کی پالیسی کی بات کی جائے کہ باجوہ صاحب نے سرنڈر کر دیا، باجوہ صاحب نے کشمیر بھیج دیا، سوال یہ ہے اس وقت PTI کا ایک مضبوط دڑا وہ یہ اس بات کو لے کے زیادہ بڑھاوا دے رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے باجوہ صاحب کو امریکہ بلایا تو ان کے ساتھ کون گیا تھا؟ عمران خان صاحب تک گئے تھے نا.
تو وہ کس کے لیڈر تھے؟ کیا وہ اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے کہ باجوہ صاحب کی پالیسی ملک کی دفاع اور کشمیر پالیسی کے حوالے سے متصادم ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، نقصان ہوگا؟ سمجھ رہے تھے کہ تھے وہ کیوں؟ ٹرمپ کی اپنی پالیسی تھی، وہ اپنی الیکشن کی کمپین کر رہا تھا کہ جس دن باجوہ صاحب کو بلایا اور عمران خان صاحب کو، ادھر سے اس نے مودی صاحب کو بھی بلایا، اور جب انڈیا نے دیکھا کہ ٹرمپ کسی نتیجے کی طرف پہنچنا چاہ رہا ہے تو اس نے امریکہ کو دکھانے کے لیے وہ ہمارا جو ہے جو دکانہ تھا شخص مقبوضہ کشمیر کا ختم کر دیا، اس کا ادغام انڈیا میں کر دیا، اور انڈیا نے اس وجہ سے کیا کہ وہ 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، وہ اگر کسی ملک سے ایک سوئی بھی خریدتا ہے تو دوسرا ملک اس کا محتاج رہتا ہے اکانومی کے لحاظ سے، کیونکہ بہت بڑا خریدار ہے۔ پھر وہ ہے کہ وہ اپنے ملک کی دفاع کے معاملے میں کسی کو خاطر میں نہیں لگاتے، جیسے کہ وہ کہہ رہی تھی ہیلری کلنٹن کے پاکستان اور جو امریکہ کا رشتہ ہے یہ ساس بہو کا ہے۔ ہم تو رہتے نہیں امریکہ کے باہر، لیکن وہ ایسے ہیں کہ شاہ رخ خان کی چیکنگ ہوئی ایئرپورٹ پہ تو انہوں نے پوری امریکن ایڈمنسٹریشن سے معافی منگوائی کہ ہمارا قومی اسٹار تھا، آپ نے اس کو تلاشی کر کے کیسے بے عزت کیا، تو امریکہ نے باقاعدہ اس سے معافی مانگی۔ ہمارے 24 فوجی جوان سالہ چیک پوسٹ پہ مارے جاتے ہیں، ہماری عافیہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ گھاس تک نہیں ڈالتے ہیں، اور ہم اتنے فرما برداری سے کوئی پیر کی پیر پرستی کرتا ہے گستاخی نہ ہو جائے، باغے جاتے ہیں امریکہ۔ جب باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے تو اعتراض آیا کہ آپ نے کیسے آفت سعید کو فوراً نظر بند کر دیا، ملک کی دفاع کے حوالے سے ہو، دفاع پاکستان کے حوالے سے ہو، نظریاتی امنگوں کا جو اساس ہو اس کے حوالے سے جو ڈیفینس کرنے والے جو ہمارے رضاکار ہوں، سائبر ایکٹیوسٹ ہوں، یا پھر تحریک آزادی کشمیر سے جڑے جو کردار ہوں، آپ نے سب کو کھڈے لانے کو سنب کر دیا، سب کا پتہ صاف کر دیا۔ کس کے کہنے پہ؟ امریکہ کے کہنے پہ۔ اور یہ پالیسی تھی کہ جی ہاں ایک بات تھی کہ اگر انڈیا نے ایسا اقدام کیا تو ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ہم فوراً انڈیا پہ حملہ کریں، تو اس وقت یہ پالیسی جتائی جا رہی تھی کہ ہاں یہ ہمیں اکسایا جا رہا ہے، کس وجہ سے کہ اس معاملے کو لے کے اسرائیل امریکہ افغانستان میں موجود تھا کہ پاکستان پہ فوراً حملہ کر دیں، جس نے انڈیا پہ حملہ کیا ہے تو اس بنیاد کو بنا کے پاکستان کا پتہ صاف کر دیں۔ تو ہم نے حکمت سے کام لیا، اور پہلی بار ایسا تھا کہ ہماری سیکورٹی فورسز بھی اس احتجاج میں شریک ہو رہی تھی، پوری دنیا کو دکھا رہا تھا کہ انڈیا دہشت گرد ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ انڈیا نے ابروگیشن یا جسے کہہ لیں آپ نے کہ وہ جو ہے نا وہ رول معطل کیا، جو دکانہ تھا شخص 35A اور 70، ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر اس نے ایسا کر ہی دیا تو ہم کیا مانتے ہیں اس کو؟ کیا ہم نے اس کو تسلیم کر دیا؟ اس نے تو اپنے تائیں کیا، وہ تو آج بھی قابض ہے، کل جنگ ہوئی تو ہم چھین لیں گے، اگر ہمارے اندر ہمت تو اس کو ہی تو یہ یہاں سے چھین لے گا۔ یہ بات کہنا کہ جی انڈیا کو موقع دیا گیا یہ وہ، ہم تو اسے تسلیم ہی نہیں کرتے کہ جو اس نے وہ قانون معطل کیے ہیں، نہ ہم آج کا تک وہ مقبوضہ کشمیر کے پاس ہی اس کو تسلیم کر چکے ہیں، نہ تو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، نہ پاکستان کا کوئی محب وطن طبقہ اس کو تسلیم کر رہا ہے، تاکہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ جو پالیسی میں کرے انہوں نے بھی آج اس کو تسلیم نہیں کیا۔ جنگ آج بھی جاری ہے۔ سیز فائر کی بات کریں تو یہی لوگ اعتراضات اٹھاتے تھے، ادھر سے فائر ہوتا ہے تو ادھر لوگ مرتے ہیں، ادھر سے ہوتا تھا ادھر لوگ مرتے ہیں، تو جب پالیسی سے حکومت نے سیز فائر کروا دیا تو یہاں کشمیر پالیسی کا کیا تسلسل مطلب تعلق کہ اس کو بیچ دیا یا اس پہ سرنڈر کر دیا؟ یہ تو بھی کامن سی بات ہے کہ یار ادھر سے فائرنگ ہو یا ادھر سے فائرنگ ہو تو لوگ مرتے ہیں معصوم، تو یہ تو ایک اچھی پالیسی کا سیز فائر ہوا، یہ تو غلط نہیں ہوا۔ تو پھر ایک چھوٹی سی بات پہ اس کو مس لیڈ کر کے لوگوں کو ڈس انفارمیشن بنانا، یہ کوئی بڑے سے بڑا ذی شعور بھی اور ایک بات آخری جو کہوں، پی ٹی آئی کا کوئی بڑے سے بڑا جینون پولیٹیکل ورکر جو باشعور ہے، سمجھدار ہے، وہ یہ بتائے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا جاتا تو 2 ماہ کے بعد آپ کی کیا صورتحال ہونی تھی؟ لوگوں نے آپ کو جوتے مار کے گھر بھیجنا تھا، کیونکہ پالیسی ایسی تھی، آپ کی حکومتی کارکردگی ایسی تھی، حالات ایسے چل رہے تھے، مہنگائی اتنی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ نے قربانی دی ہے خان صاحب کو بچانے کی۔ آج جو خان ملک کا پاپولر لیڈر ہے اس رجیم چینج کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے بھی بھٹو بننے کے لیے سائفر لہرایا ہوگا، جی یہ دیکھیں یہ خط آیا مجھے بھٹو بننے کے لیے، اور اگر فوری اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتا تو شاید وہ فوراً گندا ہو کے باہر پھینک دیا جاتا، لیکن اس نے بجائے اپنوں کو الزام دینے کے کہا کہ جی مجھے امریکہ نے نکال دیا، مفت کا ہیرو بن کر نکالا ہوگا۔ سازش ہو سکتی ہے، خان کا بیان ہی ایسا ہے، ایک جاندار لیڈر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ غلطی ہوا وہ بہتر ہوا ہے، کیونکہ آج وہ خان اس وقت نہ نکالا جاتا تو آج وہ خان گندا ہو کے گھر بیٹھا ہوتا، ساری زندگی ایکسپائر ہو جاتا۔ آج وہ ہیرو ہے کیوں؟ اس رجیم چینج اس نکالے جانے کی وجہ سے۔ پی ڈی ایم غلط ہے، چور ہے، سارے اس کو برا کہتے ہیں، لیکن لا کے پھنسا یہی ہے، کیونکہ اگلے 10 سال کے لیے لوگ ان کو جوتے ماریں گے جو ان کی کارکردگی رہی ہے، آ کے چمٹے۔ پھر ایک بات ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے کہ جب آپ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو ہٹاتے ہیں اور دوسرے کو لاتے ہیں، وہ سارے کیبنٹ ممبران تھے جنہوں نے خان صاحب پہ تحریک عدم اعتماد کا اظہار کیا، دوسرا پرائم منسٹر شہباز شریف، چاہے اس میں مولانا فضل الرحمان تھا، پیپلز پارٹی ادغام تو تھا، ان کا اتفاق تو تھا، تو یہاں ایسا کون سا غیر جمہوری پروسیس ہوا یا کوئی زور زبردستی ہوئی؟ تو اس طریقے سے لے کے اداروں کو آپ گندہ کریں، اور اس وقت وہ جو کہہ رہے ہیں انڈیا کے عمران خان نے ملکی افواج کے حوالے سے وہ کر دیا جو اسرائیل اور ہم ساری زندگی نہیں کر سکے، تو کم از کم جو نچلے لیول پہ ہمارا ایک فوجی جوان ہے جو افغانستان میں ہمارا کسرات پہ لڑ رہا ہے، فاٹا میں لڑ رہا ہے، وزیرستان اپنے گھروں کے اندر شہید ہو رہا ہے، LOC پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا کم از کم ان کے وقار اور تشخص ان کی وردی کا خیال رکھا کرے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو ہمارے دفاع کے لیے کھڑا ہے۔ آج اگر وہ ہماری باتوں کی وجہ سے کمزور ہیں تو پاکستان کے پاس ہے کیا ہے؟ آرمی ہے تو ساتھ اس کے
پبلک کھڑی ہے، اور یہ امریکہ اور ان کی ادھر ہی نا مطلب پالیسی ہے کہ کس طریقے سے ملک کی عوام اور فوج کو آپس میں لڑایا جائے. تو جھٹکی سی بات ہے کہ ملک کا سپاس لا رہا ہے باجوہ، اس کی پالیسیز دیکھ لیں. پاک ایران سرحد پہ جو اس نے باڑ لگائی ہے، پاک بلوچستان باڑ پہ جو اس نے سرحد پہ جو باڑ لگوائی ہے، اپنے جتنے بھی اس کا باجوہ ڈاکٹر ہر لحاظ سے اچھا رہا ہے. اگر برا ہے وہ تو خان صاحب اس کے ساتھ کیوں تھے؟ کیوں کہا تھا کہ باجوہ بہت اچھا آدمی ہے؟ کیوں اس کے ساتھ کھڑے رہ کے امریکہ گئے تھے؟ کیوں آفت سعید اور دوسری یہ جو تحریک آزادی کشمیر سے چیزیں جڑی تھیں ان کو انہوں نے وہ ریموو کیا، پالیسیز کو جو چینج کیا سارا کچھ؟ تو اگر یہ سب کچھ ہوا تو پھر آج ایک بندے کو جب وہ چلا گیا تو اس کو الزام دے رہے ہیں آپ، جو آپ کا ہی منظور نظر تھا، آپ کا ہی چاہیے تھا، آپ کا آقا تھا، آپ کا باس تھا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے باتیں جو جب آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو ملک کی پالیسی جائے کھڈے میں، اور جب آپ کا نقصان ہو تو کہتے ہیں فلاں غدار ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، سب اچھا چل رہا ہے. ہاں اگر اسی کی پالیسی ایسی ہیں جو ملک کی دفاع کے حوالے سے مصادب ہو. ایک دیکھ لیں کہ پہلی بار روس خوش ہوا. آپ منافقت کی بات کرتے ہیں، خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں روس سے اچھے تعلقات چاہتا تھا تو بتائیں کہ آپ کو الخالد ٹینک کی ٹیکنالوجی کس نے دی تھی؟ یوکرین نے دی تھی نا. تو آپ کیوں کوفی والا کردار نبھا رہے ہیں کہ ایک بندہ جو مشکل وقت میں ایک ملک آپ کے کام آ رہا ہے، آپ اس کے خلاف اس ملک کی قوت میں جا کے بیٹھ رہے ہیں جو انڈیا کو کھلے آفر کر رہا ہے کہ مجھ سے ڈیزل لو، پٹرول لو. اس کو ہر طرح کا اسلحہ سخوئی طیارے سے لے کے ہر طرح کی ٹیکنالوجی F-400 سسٹم سارا روس دے رہا ہے. اسی پوچھ پہ KGB جو ہے نا وہ کہہ رہا میں بختی بانی جو بنی تھی ساری روس میں بنی تھی. 71 کا جو ٹکڑے ہوئے روس نے کیے تھے سارا جب سمجھتے ہیں تو آپ ایک ایسے ملک دشمن ملک کی گود میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو تعلق بڑھانا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے اچھا ہے. اور جو یوکرین جس نے آپ کو ٹیکنالوجی دی آپ اس کو مروا رہے ہیں، پھر الزام لگا رہے ہیں کہ باجوہ امریکہ کا غلام ہے. یہ کوئی عقل مانتی ہے؟ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ روس بھی خوش ہوا ہے آپ سے، یوکرین تو اپنی جگہ پہ ہے، امریکہ بھی خوش ہوا ہے. PDM کو لا کے پھنسایا گیا ہے، خان کو دوبارہ سے لا کے مورا بنایا گیا ہے کیونکہ چوروں پہ تو لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے. تو جن کو اتنا یقین ہے کہ خان اچھا ہے تو چلو اس کو دوبارہ رام وار ہو گئی ہے کہ وہ آئے گا. تو وہ بات نہیں کرنی چاہیے کوڑا کوڑا تو اور میٹھا میٹھا آپ. اجازت لوں گا، واسلام.